السلام علیکم جی. آم، آج جو ہمارا سیشن ہے اٹ از اباؤٹ دا انٹرسٹ فری بینکنگ، بلا سود بینکاری. اس پہ ہم نے بیسیکلی اس چیز کو زیادہ فوکس کرنا ہے کہ جو اسلامک موڈز آف فائنانسنگ ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کس کس طرح سے جو اسلامک بینکنگ ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا بزنس رن کر رہے ہیں. اسلامک بینکاری کے نظام سے پہلے ایک اوور ویو کر لیں کہ انٹرسٹ یعنی سود ہوتا کیا ہے. جہاں تک اسلامک پرسپیکٹو کی بات ہے تو قرآن مجید میں سود کو ربا کے نام سے استعمال کیا گیا ہے اور سود کو کلیئر کٹ الفاظ میں حرام قرار دیا گیا اور سود کی ادائیگی، سود کی وصولی اور سود کے کاروبار کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ کسی شے کا معاوضہ نہیں ہوتا بلکہ ایک قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان جو ڈیل ہو رہی ہوتی ہے قرض کی رقم کے حوالے سے، اس میں جو مہلت دی جاتی ہے، جو وقت دیا جاتا ہے، جو مدت دی جاتی ہے، اس مدت کا معاوضہ سود لیا جاتا ہے. یا آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کو قرض ادا کر رہا ہوتا ہے تو جو مقروض ہے جب وہ اپنا قرض واپس کر رہا ہو تو اس وقت جو وہ قرض کی رقم کے علاوہ اضافی رقم ادا کرے، وہ اضافی رقم ہم سود کے زمرے میں لے کر آتے ہیں. اس اضافی رقم کو سود کہا جاتا ہے. تو یہ تو ایک بریف سا کانسیپٹ ہو گیا کہ سود ہوتا کیا ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو ہمارے ہاں 1981 میں جو اسلامی نظام بنکاری ہے اس کو متعارف کرایا گیا اور 1985 سے 1985 سے جو ہے تمام بینکوں نے وہ نفع نقصان کے شراکتی کھاتے اور دوسرے اسلامی موڈز آف فائنانسنگ جو ہیں انہیں انٹروڈیوس کروایا پبلک کے لیے. تو پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنا، لہٰذا پاکستان کا جو اسلام بینکاری کا نظام ہے اسے بھی اسی حساب سے ترتیب دیا گیا اور 81 کے بعد آہستہ آہستہ یہ ایک عمل چلتے چلتے 85 میں اس نے باقاعدہ طور پر بینکوں کے نظام میں جو ہے وہ سود کو ہٹا کر اور دوسرے اسلامک موڈز آف فائنانسنگ کو انٹروڈیوس کروایا گیا. آج ہم نے انہی ٹاپکس کو گو تھرو کرنا ہے کہ کس کس طرح سے آپ انٹرسٹ فری بینکنگ کے تھرو اور دوسری شراکت داریوں کے تھرو اپنے کاروباری معاہدات کو چلا سکتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا اقدام اٹھایا گیا وہ تھا نفع اور نقصان کا شراکتی کھاتہ. اچھا، نفع اور نقصان کا شراکتی کھاتہ اب کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی امانت کو بینک میں جمع کروا دیتا ہے. بینک اس امانت کو کسی بھی منافع بخش کاروبار میں استعمال کرتے ہیں اور اس کاروبار میں پیسے کو استعمال کرنے کے عوض جو اس سے منافع کمایا جاتا ہے اس منافع میں سے بینک اپنی امانتوں پر ہونے والے اخراجات
اور کچھ ذرے محفوظ رکھ کر جو باقی رقم بچ جاتی ہے اسے بینک اور کھاتہ دار کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے، جو کھاتہ دار کا منافع کہلاتا ہے۔ سال میں 2 بار، جون اور دسمبر میں ان کھاتوں پر منافع دیا جاتا ہے، اور اس منافع کی شرح معین نہیں ہوتی، بلکہ اس منافع کی شرح جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس منافع کی شرح معین نہیں ہوتی اور ہر سال اس منافع کی شرح تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں نفع نقصان کا شراکتی کھاتہ 1985 سے چل رہا ہے۔ پاکستان میں میزان بینک، بینک الفلاح، دبئی اسلامک بینک اور کئی بینک جو ہیں وہ اسلامک موڈز آف فائنینسنگ کے تحت اس کھاتے کو آفر کرتے ہیں۔ تقریباً کم و بیش اب سبھی بینک جو ہیں جو ہیں وہ یہ کھاتا آفر کر رہے ہوتے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ۔ اس کھاتے کی بنیاد بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں امانت بینک کے پاس جمع کروا دی جاتی ہے، بینک اس امانت پر منافع یا نقصان شیئر کرتا ہے، اور اس نفع کی شرح پہلے سے تعین شدہ نہیں ہوتی، یہ شرح ہر سال بدلتی رہتی ہے کہ کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، پاکستان کی جو ابھی تک کی ہسٹری ہے اس میں نفع نقصان کے شراکتی کھاتے میں ابھی تک نقصان دیکھنے میں نہیں آتا ہے، زیادہ تر منافع ہی ہوتا ہے، مگر اس منافع کی شرح تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے تو کبھی کچھ پرسنٹ کم ہو جاتی ہے۔ تو نفع و نقصان کے شراکتی کھاتے کے بعد جو اور اسلامک موڈز آف فائنانسنگ میں ایلیمنٹ ہے وہ ہے مشارکہ۔ ٹھیک ہے جی، مشارکہ شراکت یا شرکت سے بنتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی، مشارکہ میں مشارکہ کے تحت بینک یا مالیاتی ادارہ یا پارٹنر دوسرے کاروباری اداروں کے ساتھ نفع و نقصان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک پارٹنر یعنی بینک یا کوئی اور ادارہ وہ سرمایہ فراہم کرتا ہے، اور سرمایہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جس شخص کو قرضہ دے رہا ہوتا ہے ان حضرات کے کاروبار پر بھی نظر رکھتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کہاں کی جا رہی ہے، آیا کہ وہاں منافع ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں، اور اس شراکت داری میں بینک جو ہے وہ کاروباری ادارہ ایک رہبر کے طور پر اپنا کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا پارٹنر جو سیکنڈ ہینڈ پر ہے وہ صرف کام کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے پارٹنر نے سرمایہ بھی پرووائڈ کیا اور ساتھ سپرویژن یا پارٹنر کے طور پر کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اور بعد میں جب نفع یا نقصان ہو جائے اسے دونوں پارٹنرز برابر جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ اس میں یاد یہ رکھنا ہے جی کہ مشارکہ میں دونوں پارٹنرز، فنڈز پرووائڈ کرنے والا بھی اور کام کرنے والا بھی، نفع میں بھی دونوں شریک ہوتے ہیں اور نقصان میں بھی دونوں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا موسٹ فیمس موڈز آف فائنینسنگ چل رہا ہوتا ہے وہ ہے مضاربہ۔ مضاربہ میں یہ ہے کہ ایک ادارہ یا بینک سرمایہ فراہم کرتا ہے، جبکہ دوسرا جو رکن ہے، دوسرا جو پارٹنر ہے وہ کاروبار کو چلاتا ہے اپنے صلاحیت کے بنا پر، اپنے تجربے کی بنا پر، اور بعد میں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفع نقصان کے شریک ہو جاتے ہیں۔ مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ صرف اور صرف ایک شخص کا ہی ہوتا ہے، اور ظاہر نقصان میں اگر زیادہ نقصان اسی شخص کا ہوگا جس کا پیسہ گیا، دوسرے کی محنت کا نقصان ہوگا۔ آج کل ہمارے ہاں
مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ مضاربہ سرٹیفکیٹس جاری کرتی ہیں. مضاربہ سرٹیفکیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنیاں سرٹیفکیٹس جاری کر دیتی ہیں اور ادارے یا لوگ ان جو مضاربہ سرٹیفکیٹس ہیں ان کو خرید لیتے ہیں. جب لوگ ان سرٹیفکیٹس کو خرید لیتے ہیں تو وہ سرٹیفکیٹس مانیٹری اداروں کے پاس یا لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں اور لوگوں کا پیسہ اس کمپنی کے پاس انویسٹ ہو جاتا ہے اور بعد میں کمپنی اپنے کاروبار کو چلا کر ایک خاص مدت کے بعد، وہ 3 ماہ بھی ہو سکتا ہے، 6 ماہ بھی اور 1 سال بھی اور اس کے علاوہ بھی، تو خاص مدت کے بعد آپس میں نفع نقصان کو شیئر کر لیا جاتا ہے. تو مضاربہ میں اور مشارکہ میں بنیادی فرق پھر یہ بن جاتا ہے، پہلا بنیادی فرق، کہ مشارکہ میں سرمائے کے ساتھ ساتھ سپرویژن یا انٹرفیرنس سرمایہ فراہم کرنے والے کی بھی ہوتی ہے، یعنی دونوں پارٹنرز کی سپرویژن چل رہی ہوتی ہے مل جل کر. لیکن مشارکہ میں مضاربہ میں صرف ایک شخص سرمایہ فراہم کرتا ہے، دوسرا کاروبار کو چلاتا ہے. جو سرمایہ فراہم کرنے والا ہے وہ کاروبار کے اندر انٹرفیرنس نہیں کر رہا ہوتا. تو بنیادی فرق یہ ہے، مشارکہ میں دونوں مل کر بھی کام کر سکتے ہیں، دونوں کی انٹرفیرنس ہو رہی ہوتی ہے، کاروبار کو سرمایہ فراہم کرنے والا بھی سپروائز کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن مضاربہ میں صرف ایک پارٹنر کا پیسہ ہے اور دوسرے کا محنت ہے، دوسرے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو اس طرح مشارکہ اور مضاربہ کام کرتے ہیں. نیکسٹ جو موڈز آف فائنینسنگ ہے وہ ہے کرایہ دارے کی شراکت. کرایہ دارے کی شراکت کے تحت بینک اور دیگر مالیاتی ادارے جیسے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، یہ ادارے جو ہیں یہ پاکستان میں جائیداد خرید لیتے ہیں اور جائیداد خریدنے کے بعد اپنے گاہک کے ساتھ، یعنی جو مینیجر ہے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ وہ جائیداد کے کرایہ اور دیگر آمدنی میں سے ایک شیئر وصول کرتے رہیں گے. یعنی ملکیت جو ہے وہ انویسٹر یعنی بینک یا اس کاروباری جو مالیاتی ادارہ ہے اس کے پاس ہی رہتی ہے. صرف جائیداد کا استعمال کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اور اس کے عوض جو کرایہ یا جو آمدنی کمائی ہے اس کا ایک شیئر اس مالیاتی ادارے یا بینک کو ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. ملکیت جو ہے وہ بینک یا مالیاتی ادارے کے پاس ہی رہتی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں کرایہ داری کی شراکت، رینٹل شیئرنگ. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور موڈز آف فائنینسنگ جو ہے یہ بہت ہی کامن جو ہے فائنینسنگ ہے، جسے ہم کہتے ہیں لیز فائنینسنگ، خریداری پر مبنی کرایہ. اس طریقے کے تحت کیا ہوتا ہے جی، مالیاتی ادارہ جو ہے وہ کسی گاہک یا کاروباری ادارہ کے لیے کوئی اثاثہ پہلے خرید لیتا ہے. یعنی بینک جو ہے وہ اپنے گاہک کے لیے ایک اثاثہ خرید لیتا ہے اور پھر اس اثاثے کو اپنے گاہک کو کرائے پر دے دیتے ہیں. مذکورہ فرم جو ہے جس نے وہ اثاثہ لیا ہوتا ہے وہ کرایہ بھی ادا کرتا ہے بینک کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینک نے اس اثاثے کو خریدنے پر سرمایہ لگایا تھا وہ سرمایہ بھی ایک ساتھ کی صورت میں آہستہ آہستہ کر کے بینک کو یا مالیاتی ادارے کو واپس ادا کر رہا ہوتا ہے. اور اس طرح سے جو گاہک ہے وہ بینک کو اس اثاثے پر لگائے جانے والا سرمایہ بھی واپس کرتا ہے اور اس اثاثے کا کرایہ بھی ادا کر رہا ہوتا ہے. اور ایک خاص مدت کے بعد وہ جو اثاثہ ہے اس کی ملکیت گاہک کے نام منتقل کر دی جاتی ہے. ہمارے ہاں آج کل جو گاڑیوں کی لیز فائنانسنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی اسی خریداری پر مبنا کرایہ کے جو کانٹریکٹس ہیں اس کے تحت کی جا رہی ہوتی ہے.
جس طرح کے اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ بینک سے گاڑی لیز کرواتے ہیں، بینک اس گاڑی کو خرید رہا ہوتا ہے، گاڑی کی ملکیت بینک کے نام ہوتی ہے، پھر گاہک جو ہے یعنی ہم لوگ، ہم بینک کو گاڑی کی ہر ماہ قسط دے رہے ہوتے ہیں، اس قسط میں بینک ہم سے کرایہ وصول کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ اس اثاثے کی یعنی گاڑی کی قیمت بھی قسطوں میں وصول کر رہا ہوتا ہے۔ وہ 5 سال یا 7 سال جتنے سال کا بھی کانٹریکٹ ہے، ہم بینک کو قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم بینک کی اثاثے کی مالیت اور کرایہ دونوں چیزیں ادا کر دیتے ہیں تو اس خاص مدت کے پورے ہونے کے بعد بینک جو ہے وہ اس گاڑی کی ملکیت ہمارے نام منتقل کر دیتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی لیز فائنانسنگ کہلاتی ہے۔ پاکستان کی جو سب سے کامن جو یوزڈ فائنانسنگ کی فارم ہے وہ لیز فائنانسنگ ہے، مضاربہ، مشارکہ، اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے لیز فائنانسنگ یعنی خریداری پر مبنا کرایہ۔ نیکسٹ اسلامک موڈز آف فائنانسنگ میں جو موڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکویٹی پارٹیسپیشن، حصص کی شراکت۔ پہلے آپ کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں حصص کیا ہوتے ہیں۔ اکثر ہم اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے حصص کا مطالعہ کیا کرتے ہوتے ہیں۔ حصص جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں شیئر، حصہ سے نکلا ہے۔ جب بھی کسی کمپنی کو، کسی فرم کو، کسی ادارے کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سرمایہ جنریٹ کرنے کے لیے اپنے حصص مارکیٹ میں جاری کرتے ہیں، اور ان حصص کے جو خریدار ہوتے ہیں وہ حصص کو فائنینشیل جو مارکیٹس ہیں وہاں سے پرچیز کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، اور حصص کے عوض جو پیسہ ہے وہ چلا جاتا ہے اس فرم کے پاس یا اس کاروباری ادارے کے پاس، اور وہ کاروباری ادارہ اس پیسے سے پھر اپنا بزنس رن کرتا ہے اور منافع بعد میں ڈیویڈنڈ کی صورت میں شیئر کر لیتا ہے۔ یہ تو شیئر ہو گیا حصص کا جو اسٹاک ایکسچینج میں چلتا ہے کمپنیز کا۔ جو ایکویٹی پارٹنرشپ ہے اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ سرمایہ کی فراہمی کے لیے مشترکہ سرمایہ کی کمپنی جو انجمن ہے، سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز جو ہیں ہمارے، ان کے حصص بازار میں رائج قیمتوں پر خرید لیتے ہیں۔ جو مشترکہ سرمایہ کی انجمن کے جو حصص ہیں وہ بینکس خرید لیتے ہیں۔ اس طرح بینک اور مشترکہ سرمایہ کی جو کمپنیاں ہیں ان کے درمیان نفع اور نقصان برابر میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو ہماری کمپنیز ہیں یا بڑے ادارے ہیں ان کے جو شیئرز مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، بینک اس شیئر مارکیٹ کے اندر بھی انویسٹ کرتا ہے۔ بینک اسٹاک ایکسچینج سے وہ شیئرز پرچیز کر لیتا ہے اور الٹیمیٹلی ایک قسم کو وہ ایسے ہی ڈیل ہوتا ہے جیسے کہ بینک نے اس کمپنی کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور بعد میں بینک جو ہے اس میں نفع نقصان کو شیئر کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایکویٹی پارٹیسپیشن ہے یہ بینکس بھی کر رہے ہیں، مالیاتی ادارے بھی کر رہے ہیں، ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی کر رہے ہیں، اور ہم عوام بھی جو ہے وہ ایکویٹی پارٹیسپیشنز اس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم لوگ کمپنی کے شیئرز کو خرید لیتے ہیں اور کمپنی کے آنر بن رہے ہوتے ہیں اپنے شیئر کی حد تک، اور جو کمپنی کا نفع یا نقصان ہے وہ پھر ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ نفع بھی شیئر ہولڈر کے ساتھ شیئر ہوتا ہے اور نقصان بھی شیئر ہولڈر کے ساتھ شیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسے ہم کہتے ہیں ایکویٹی پارٹیسپیشن۔ نیکسٹ جو موڈ آف فائنینسنگ میں چیز ہے سمجھنے والی وہ ہے مارک اپ۔ جی، مارک اپ جو ہے، مارک اپ کے تحت بینک اپنے گاہکوں کو ضرورت کی اشیاء خرید کر خود دے دیتا ہے اور گاہک ان اشیاء کو مناسب قیمت وصول کر کے آگے فروخت کر دیتا ہے، اور بینک کو جو ہے وہ ان اشیاء کی جو قیمت ہے اس کو قسطوں میں ادائیگی کر دیتا ہے۔ اب اس میں ہوا کیا، ایک انویسٹر ہے، لیٹ سے اس نے کوئی کنٹینر پرچیز کرنا ہے، اس نے بینک سے کہا کہ آپ ہمیں کنٹینر پرچیز کر کے دے دیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کنٹینر کی جو قیمت ہے وہ 2 کروڑ روپے ہے،
تو اس انویسٹر نے بینک سے جا کے یہ بات کی کہ آپ ہمیں یہ 2 کروڑ کا کنٹینر پرچیز کر دیں. بینک نے آن دی اسپوٹ 2 کروڑ پہ ادا کیا اور وہ کنٹینر اپنے گاہک کو خرید کر دے دیا. اب گاہک نے وہ کنٹینر 2 کروڑ کا لیا اور اسے مارکیٹ میں جا کر فروخت کیا. گاہک نے اس 2 کروڑ کے کنٹینر کو ہو سکتا ہے 2.5 کروڑ میں بیچا ہو سکتا ہے 3 کروڑ میں بیچا ہو, اس نے اس کے اوپر منافع کمایا. اب جو بینک کو سے گاہک نے 2 کروڑ لیا تھا اس کنٹینر کو پرچیز کرنے کے لیے, بینک کو گاہک وہ پیسہ قسطوں کی شکل میں ادا کر رہا ہوتا ہے, تھوڑے تھوڑے کر. اب ظاہر ہے بینک نے گاہک کے بہاف پہ 2 کروڑ ایک بار ادا کر دیا, گاہک اس پیسے کو قسطوں میں ادا کر رہا ہے, تو اس کے عوض جو بینک ایکسٹرا یا زائد رقم وصول کرتا ہے دیٹ از نون ایز مارک اپ, بینک کا مارک اپ. ٹھیک ہے جی. تو جو گاہک ہے اب قسطوں میں بینک کو اصل رقم بھی ادا کرے گا اور ساتھ مارک اپ بھی ادا کرے گا. تو اس طرح سے بینک مارک اپ کام کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ جو موڈز آف فائنینسنگ میں ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے وہ ہے جی ٹاپک میں قرض حسنہ. قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ عرف عام میں ہم قرض حسنہ بیسیکلی ایسے قرض کو کہتے ہیں کہ جب کوئی قرض آپ حاصل کر لیں ایک بار اور اس قرض کو واپس ادا کرنے کی کوئی لمٹ نہ ہو, آپ کسی پابندی کے زیر نہ ہو کہ آپ کو 1 ماہ میں ادا کرنے ہیں واپس یا 6 ماہ میں یا 1 سال میں, آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی لمٹ نہ ہو, بلکہ آپ کو ایک اوپن آفر دے دی جائے کہ آپ کو قرض مل جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو ادا کرنے میں جب آپ چاہیں اس وقت ادا کر سکتے ہیں, یعنی جب آپ کے پاس ہوں آپ اس وقت واپس ادا کر سکتے ہیں. تو ایسے قرض کو عام طور پہ ہم قرض حسنہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اب جو قرض حسنہ بینک کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہو رہا ہوتا ہے. عام طور پر ہمارا جو مرکزی بینک ہے وہ ہدایت کر رہا ہوتا ہے تجارتی بینکوں کو کہ جیسے طالب علم ہیں یا کوئی بہت ہی ضرورت مند لوگ ہیں تو ان کی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے ان کو قرض حسنہ والے قرضے ادا کیے جائیں. یعنی ان پر بینک کو ہدایت یہ کی جاتی ہے کہ نہ تو آپ ان لوگوں سے کوئی سروس چارجز وصول کریں, نہ ہی ان کے اوپر کوئی سود لگائیں, نہ ہی کوئی ایکسٹرا پیسے دیں, اور قرض دار کو مکمل سہولت کے ساتھ جو ہے وہ قرض ادا کریں. ٹھیک ہے جی. اور قرض دار جو ہے یہ قرض اس وقت تک واپس کر سکتا ہے جب اس کی استطاعت ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تو بیسیکلی جو ایک اسلامک قرض کا سٹائل ہے وہ بیسیکلی بینک آفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کی شرح بہت زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی. تو قرض حسنہ کی پھر کیسا قرض ہو جائے گا کہ جس میں نہ تو بینک آپ سے کوئی سود لے گا, نہ بینک آپ سے کوئی سروس چارجز لے گا, اور نہ ہی کوئی مدت کا فکسیشن ہوگی, بلکہ جب قرض حاصل کرنے والے کی استطاعت ہو وہ اس وقت اس قرض کو واپس ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر اس طرح قسم کے قرضے جو ہیں وہ طالب علموں کو تعلیم کے مقاصد کے لیے دیے جاتے ہیں. تو یہ تھے کچھ موڈز آف اسلامک فائنانسنگ. اس کے علاوہ ہمارے پاس